بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقار بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم نے بٹی صاحب جو ایشو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان اور IMF کے درمیان ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے، اس کی ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ پاکستان، چونکہ ہم ابھی تک ریسنٹ ماضی میں اینول بیسس پہ اپنا GDP گروتھ کا جو نمبر ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں، تو ان کے پروگرام کی یہ شرط تھی کہ اب اس فائنینشیل ایئر سے ہم نے کوارٹرلی GDP گروتھ جو ہے وہ نکالنی ہے. تو جو پہلے کوارٹر کا ڈیٹا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو اسی ڈیٹا کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ اس کا جو اکانومی کا ابھی تک کی جو سچویشن ہے، کیونکہ GDP گروتھ میں اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے کیا. بیسیکلی یہ پاکستان کے جو مختلف سیکٹرز آف اکانومی ہیں، مثلا زراعت ہے، انڈسٹری ہے، سروسز ہے، ان میں کے اندر جو ہونے والی ویلیو ایڈیشن ہے اس اکانومی کے اوپر، اس کو میئر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ GDP ہے. اور GDP کسی بھی ملک کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ اور بنیادی وہ نقطہ ہوتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی بنیادی چند چیزیں آپ کے سامنے اور دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو پہلا کوارٹر ہے، اس میں پاکستان کی گروتھ لیس دین 1% رہی ہے، یعنی 1% سے کم رہی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مہتاب صاحب کہ پاکستان کی جو اکانومی کی بڑھوتری کی شرح ہے جی وہ 1% سے کم رہی ہے. جی یعنی کہ ہمیں ویسے یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری اکانومی اسکائی راکٹ کی طرح اوپر جا رہی ہے، اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گئی ہے. آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی جو شرح ہے، بڑھنے کی شرح، وہ 1% سے بھی کم رہی پہلے کوارٹر میں. پہلا کوارٹر جو ہے وہ پیریڈ ہے جولائی سے سپٹمبر، کیونکہ پاکستان کا فائنینشیل ایئر جولائی میں شروع ہوتا ہے اور اینڈ ہوتا ہے اگلے سال کے جون میں. تو پہلا جو کوارٹر ہے جولائی سے سپٹمبر، اس میں جو پہلی گروتھ سہ-ماہی جو ہے، جی پہلے 3 مہینے ان میں گروتھ جو ہے وہ رہی ہے 0.92%، 1% سے بھی کم. 1% سے بھی کم. اور اس کے اندر یہ ٹریک پہ آ گئی ہے واپس اکانومی. بیسیکلی دیکھیں، ہم جو تھی نا منفی، اس سے نکل آئے ہیں. لیکن مجھے میں آپ کو بتاؤں، انڈسٹریل جو گروتھ ہے وہ ابھی تک اس کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ نیگیٹو ہے. جو ایگریکلچر ہے وہ پازیٹیو ہوا ہے، اور جو سروسز ہے وہ بھی پازیٹیو ہے. جو پاکستان کی اکانومی کا اوورال سائز آف دا اکانومی ہے وہ ہے $373 بلین، $373 بلین. اور جو پر کیپٹا یعنی فی کس قومی آمدنی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے 1169 $1669 پر پرسن. پر کیپٹا انکم جو ہے ہماری $1669. ویسے تو یہ کافی بڑی رقم ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں جی کہ اگر یہ پاکستان کی 1669 ہے پر کیپٹا انکم ڈالرز میں، تو ہندوستان میں کتنی ہے سر؟ سر ہندوستان میں ڈبل ہے. کتنی ہے سر؟ $2423. ہندوستان میں پر کیپٹا انکم جو ہے ہمارے اصلی دشمن ملک جس کو ہم بھوکا ننگا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، وہ $2423. اور بنگلہ دیش کی، بنگلہ دیش بھائی میں آپ بتائیں، بنگلہ دیش کی آپ بتائیں، آپ کے پاس بھی وہ سر فگر ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں بتائیں گے تو آپ، میرا اپنا خیال اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو اگر پاکستان کی 1669 ہے پر کیپٹا انکم، تو میرا خیال ہے ان کی $1200-1300 ہونی چاہیے سر. سر ڈبل ہے، تقریباً ڈبل ہے، $2624. ریئلی؟ مطلب بنگلہ دیش کی پر کیپٹا انکم جو ہے 2624. تو سر میرا خیال ہے کہ وہ جو بنگلہ دیشی ہمارے ملک میں کام کرنے آتے تھے، ان کے لوگ کام کرنے آتے تھے، میرا خیال ہے انہیں یہاں سے واپس، یا بلکہ پاکستانیوں کو بھی بنگلہ دیش جانا چاہیے کام کرنے کے لیے. سر اب دیکھ لینا آپ بنیادی طور پہ. اچھا ایک چیز اس کے اوپر بٹی صاحب آپ مزید ڈیٹیلز بتائیے گا. ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دے دیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو پچھلے سال گروتھ تھی وہ تھی 2.52%. اس کے اندر سلائٹلی انکریز ہو کے جو ریوائز فگر آیا ہے
وہ 2.5 ہو گیا ہے, وہ سلائٹلی انکریز ہے. لیکن جو میجر ایریا آف کنسرن ہے, پچھلے سال کی ساری گروتھ ہوئی تھی ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے. لیکن پہلا کوارٹر کیا بتا رہا ہے؟ پہلا کوارٹر یہ بتا رہا ہے بھٹی صاحب کہ ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ ہے, اور خاص کر اس کے اندر جو میجر کراپس ہیں, کراپس کون سی میجر ہے پاکستان کی؟ 4 میجر کراپس ہیں, فصلیں ہیں پاکستان کی. اس میں کاٹن ہے, اس میں رائس ہے, اس میں شوگر کین ہے, اس میں ویٹ ہے. ویٹ تو ابھی پتہ ہے آپ کو, سوئنگ اس کی شروع ہوئی ہے, سوئنگ تقریباً کمپلیٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے. لیکن جو باقی تینوں کراپس ہیں ان کے اندر 11.19% یعنی 11.2% کی نیگیٹو گروتھ ہے, منفی گروتھ ہے میجر کراپس کے اندر. اور ٹوٹل اوور آل جو ہماری ایگریکلچر سیکٹر کی جو گروتھ ہے جی وہ بھی نیگیٹو, وہ مطلب یہ نیگیٹو سائڈ پہ گئی ہے. ہماری فصلیں کم ہوئی ہیں, اس کا مطلب ہے وہ کتنے پرسنٹ؟ دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں اوور آل جو ایگریکلچر سیکٹر کی پہلے کوارٹر کی نیگیٹو گروتھ ہے وہ 1.15% ہے. میں زیادہ لوگوں کو فگرز میں نہیں الجھانا چاہتا, لیکن 3 فگرز بڑے امپورٹنٹ ہیں سر. کاٹن میں کوئی 30% کا ڈکلائن ہے. کپاس کی جو پیداوار ہے اس میں 30% کمی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ بہت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے الارمنگ جو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے. میز 15.6% کمی ہے. رائس 1.2% کی کمی ہے. شوگر کین گنا جی 2.2% کی کمی ہے. تو یہ جو ہماری جتنی ہماری جو کیش کراپس ہیں, کیونکہ رائس بھی ہمارے ایک تو اسٹیپل فوڈ بھی ہے ہمارا, اور دوسرا کیش کراپ بھی ہے کیونکہ ہم ایکسپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. بالکل. کاٹن جو ہے جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا ٹیکسٹائل سارا. بالکل. اور ہمارا جو شوگر کین, یہ جو آپ ڈکلائن بتا رہے ہیں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر, ہم تو زرعی ملک تھے سر, ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں, مجھے یاد ہے کہ میں اور گیلانی صاحب جب لاسٹ ایئر ابھی چند ماہ پہلے بھی پروگرام کچھ کر رہے تھے ہم, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ جو ہے نا اگلے سال بہت بری ہونے والی ہے. ہم وارن کرتے رہے, لوگوں کو بتاتے رہے جو پالیسی میکرز ہیں کہ یہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں میجر پرابلم آئے گا. ابھی دیکھیں, میں جو یہ کاٹن کی بات ہے نا سر, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر 30% کا ڈکلائن ہے تو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً آپ کی جو بیلز کم ہو رہی ہیں یہ 4-5 ملین بیل سے زیادہ نہیں ہوگی. پچھلے سال کوئی 8 ملین بیل سے زیادہ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کاٹن امپورٹ کرنی پڑے گی, اور ہمارا فارن ایکسچینج باہر جائے گا, اور ہم مزید جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو ہمارا, وہ میرا خیال ہے وہ اس سے خراب ہوگا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 1 ملین بیلز کا مطلب کیا ہے. 1 ملین بیلز کا مطلب ہے 1% آف GDP. چونکہ 1 ملین بیل جب آتی ہے تو وہ 1 ملین بیل سے جو ویلیو ایڈیشن کا کام ہوتا ہے اور اس سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے, تو پاکستان کی اکانومی میں وہ تقریباً 1% کا اضافہ کرتی ہے. تو یہ ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ, اور خاص کر یہ کاٹن کی جو صورتحال ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے. وجوہات کیا ہیں سر؟ وجوہات اس میں بارے میں اچھا آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیں IMF کا پروگرام جو ہے نا, بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بٹی صاحب؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض ہے جو ICU کے اندر پڑا ہوا ہے, اور ICU کے اندر آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ڈاکٹر سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سٹیبل کریں. تو پاکستان کی اکانومی بھی ICU کے اندر ہے, ICU سے اس کو سٹیبل کیا جا رہا ہے. سٹیبل IMF کیسے کرتا ہے, وہ ایک پرابلمٹک پارٹ ہے. سٹیبل وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. تو پاکستان کی اکانومی, اگر ایک لفظ میں اس کو اس ٹائم بیان کروں, تو پاکستان کی معیشت اس ٹائم بالکل ڈیڈ سلو جو ہے وہ ہو چکی ہے. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے, ہمارے ملک میں ابھی آپ نے دیکھا کہ حکومت ڈنڈورا پیٹ رہی ہے کہ افراط زر یا مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے. لیکن ہم پہلے سے کہہ رہے تھے, اور آج یہ ڈیٹا اس کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے, جو کہہ رہے تھے ہم وہ ٹھیک کہہ رہے تھے, کہ پاکستان میں جو پرچیزنگ پاور ہے, قوت خرید جو ہے وہ نہیں بڑھی. سر اگر چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں یا اسٹیبل بھی رہی ہیں, لیکن اگر میری قوت خرید جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, ڈیمانڈ سکڑ گئی ہے. ڈیمانڈ ٹھیک ہے. اب اچھا مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب میں سادہ الفاظ میں اگر اس کو بیان کروں, پاکستان کی پاپولیشن گروتھ ہے لاسٹ سینسس کے مطابق 2.55%. ہماری جو پہلے کوارٹر کی گروتھ ہے وہ لیس دین 1% ہے.
اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ پاکستان میں غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے, بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور یہ انڈیکیشنز اچھے معیشت کے لیے بالکل برے ہیں, اچھے نہیں ہیں. سر میں آپ سے سمپل سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہماری نیگیٹو گروتھ ہے میجر کراپس کے اندر, میجر کراپس کے اندر, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا فرٹیلائزرز بہت مہنگے ہو گئے ہیں, کاسٹ آف الیکٹریسٹی بڑھ گئی ہے, کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ سر جی بنیادی طور پہ تو پچھلے سال کے دوران جو کاشتکاروں کے ساتھ حکومت نے کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور صوبائی حکومتوں نے بھی, میں مثال دیتا ہوں, پنجاب گورنمنٹ نے خاص طور پہ پنجاب گندم کے معاملے میں. گندم کے معاملے پہ آپ نے گندم کی قیمت فیڈرل گورنمنٹ نے اور اسی سی نے رکھی 3950. اس پہ ان کی اسی سمری کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان پٹ کاسٹ جو ہے یہ اس سے بھی کم ہے. اچھا وہ 3950 یا 4000 کے لگ بھگ تو آپ نے رکھ دی. آپ کو پتہ ہے کہ کسانوں کو وہ پیسے بھی نہیں ملے. 2800 پہ من پہ لوگ بیچتے رہے ہیں, 2600 روپے پہ بیچتے رہے اور ہیں. اس دفعہ ایک اور بھی بڑا ہوا ہے, آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر یہ بھی ایک شرط تھی کہ حکومت یہ جو سپورٹ پرائس ہے اس کے میکنزم نہیں کرے گی اس سال. اسی لیے آپ دیکھیں تو اس سال کسی بھی سیکٹر کے لیے, گندم کے لیے خاص کر اور باقی بھی, کسی طرح کی سپورٹ پرائس ختم کر دی حکومت نے. تو یہ جو ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے یہ کسانوں کے لیے اچھا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا, اور یہ انڈیکیش بھی یہی کر رہے ہیں. سر مجھے تو کیا میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ اس سلسلے کا آخری سوال جو ہم ایگریکلچر سیکٹر کا ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ اس سال جو ہے گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی, جو پچھلے سال کسانوں کے ساتھ جو ہوا ہے. کیا یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ ہمیں جو ہے گندم اتنی کم لوگ جو ہے وہ انہوں نے کاشت کی ہے کہ وہ شاید ہمیں امپورٹ کرنی پڑ جائے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو ابھی تک کے اسٹیمیٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سوئنگ بھی اتنی نہیں ہوئی جتنی حکومت کی خواہش اور توقع تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اٹ ٹیکس ٹائم, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سپورٹ پرائس کا میکنزم ختم کیا ہے حکومت نے, دوسری طرف میری بات ایک جو ہے نا جی بنیادی نقطہ ہے, اگر آپ نے سپورٹ پرائس ختم کرنی ہے تو پھر یہ جو ڈسٹرکٹ کے اوپر آپ نے بین لگایا ہوتا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں نہیں جا سکتی, آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, تو آپ ہر طرح کا بین ہٹا دیں نا. پھر مارکیٹ اکانومی لانی ہے تو پوری مارکیٹ اکانومی لائیں, یہ نہ ہو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو. جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ تو آپ برقرار رکھیں, وہ اپنے لیے برقرار رکھیں, لیکن جہاں کسان کا فائدہ ہے وہاں پہ آپ اس پہ پابندیاں لگا دیں. تو مطلب اگر اچھا اس کا نقصان ایک اور بڑی صاحب سوری, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر ابھی ہمارے پاس ریزرو سٹاک موجود ہے, اگلے سال اگر گندم کم ہوتی ہے تو اگلے سال 1.5 سال میں گندم کا کرائسس آئے گا. پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم امپورٹ کریں گے. اور امپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ امپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈالرز دیں گے جو بیرون ملک کے کاشتکار ہیں ان کو, اور دوسری طرف کیا کریں گے؟ ہم آئی ایم ایف سے ترلے منت کریں گے $1 بلین کا قرض لینے کے لیے. تو یہ کیا پالیسی ہے میری سمجھ سے تو بھلا تر ہے. سر کوئی اچھی خبر بھی ہے اس اکانومی فرسٹ کوارٹر کے جو ہمارے پاس اسٹیٹس ہیں؟ سر ایگریکلچر سیکٹر کی اوور آل یعنی جو مائنر کراپس ہیں اس کی وجہ سے گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, سروسز سیکٹر کی گروتھ نظر آ رہی ہے, لیکن انڈسٹریل سیکٹر جو کہ کسی بھی صنعت جو چلتی ہے اس کے فگرز یہ دکھا رہے ہیں کہ اس کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہے, اور یہ اکانومی کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے. انڈسٹریل گروتھ نیگیٹو کتنی ہے؟ -1.03. سر یہ جو ایک میں پھر دیکھیں, میں بجلی مہنگی ہے, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, صحیح ٹھیک ہے. جب ان پٹ کاسٹ مہنگی ہوگی تو انڈسٹریل گروتھ, ابھی میں آپ کو بتاؤں پہلے کوارٹر کے بعد ابھی جو ریسنٹلی نمبرز آ رہے ہیں اس میں کچھ پازیٹیو ٹریجیکٹری کے اندر داخل ہوئی ہے, لیکن پہلے کوارٹر تک یہ نیگیٹو اس کے اندر تھی. اب آہستہ آہستہ ابھی آپ دیکھیں نا کچھ پازیٹیو چیز بھی آئی ہے. پازیٹیو چیز کیا ہے؟ ہمارے جو کم ہوا ہے انفلیشن, تو انفلیشن کے کم ہونے کے بعد ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ تھا, جو مارک اپ ریٹ تھا, اس میں کمی ہوئی ہے. پہلے وہ 22% پہ تھا, اب 13% پہ آ گیا ہے. تو اب اکانومی تھوڑی سی کھلے گی. آئندہ جب سیکنڈ کوارٹر کے یا تھرڈ کوارٹر کے جب نمبرز آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے تھوڑا سا بہتر پرفارم کرے گا. یہ جو ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ ہے یہ بڑی نامینل سی رہے گی. پچھلے سال 5-6% کے اوپر تھی,
اس سال 1%, 1.5% ہو جائے تو بڑی ہے. تو یہ وہ چیلنج ہے جو اگلے 5-6 ماہ کے اندر جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو تھوڑا سا اکانومی کھلنی شروع ہو جاتی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مالی سال ہے، ویسے تو سال ختم ہو رہا ہے کل، اللہ کرے یہ کہ کیلنڈر ایئر ہے، فائنینشیل ایئر تو 30 جون کو ختم میں ہوگا. وہی کہہ رہا ہوں کہ کیلنڈر ایئر تو کل ختم ہو رہا ہے، اور اللہ کرے کہ آنے والا جو نیا سال ہے وہ ہمارے لیے کوئی بہتر صورتحال لے کے آئے. لیکن یہ جو مالی سال کے باقی جو 3 کوارٹرز رہتے ہیں، کیا آپ کو عام آدمی کی مشکلات میں کچھ کمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ان اگلے چند سالوں میں، یا کوئی ایسے انقلابی اقدامات ہیں جو آپ تجویز کرنا چاہتے ہیں حکومت کے لیے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اگلا سال 1.5 سال لوگوں کی زندگیوں میں بہتری نہیں آئے گی، اس کو بھول جائیں لوگ. انفلیشن کم ہو رہا ہے، وہ تھوڑا سا پرائسز کی جو سٹیبلٹی ہے وہ انہیں محسوس ہوگی. لیکن چیلنج ہی یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اب سٹیبل تو کر لیا ہے، اب سٹیبلٹی کو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. اور گروتھ اتنے جلدی نہیں ہوگی. حالانکہ بڑا ہمارا، یعنی پچھلے سال کا اگر نمبر دیکھیں تو 2.5 ہے. اس سال کا میں یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ یہ 2 سے 2.5% کے درمیان ہی رہے گی اوورال جو گروتھ ہے. یعنی ابھی تو لیس دین 1% ہے، یہ میکسیمم 2%، 2.2، 2.5. جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. 2.5 گروتھ جو ہے وہ تو مطلب پاپولیشن پر گروتھ کے برابر ہی، پاپولیشن گروتھ کے برابر ہے. تو وہ تو یہ تو مائنس وہ ہو جاتا ہے، ایکولائز ہو جاتی ہے. ایکولائز ہو جاتی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس کے بعد، یعنی میں 30 جون 2025 کے بعد اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی، اگر عمران خان صاحب نے کوئی مزید کالز نہ دیں اور حکومت ایڈونچر نہ کیا ہے، حکومت اور ان کے درمیان جو ٹاکس چل رہی ہیں اور حکومت بھی عمران خان کو زیادہ عرصے اندر رکھنے کی کوشش نہ کرے، کوئی درمیانی راستہ نکالے، ان سے بات چیت کرے، انہیں انگیج کرے، تو پھر یہ معاملہ گروتھ کی طرف جائے گا. ورنہ پھر معاملہ اسی کے قریب سر ہے. میرا ایک آخری سوال اس سلسلے میں، جی، جو آپ مزید کچھ کہنا چاہیں. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بتایا کہ پر کیپٹا انکم پاکستان کی 1669-70 کے قریب ڈالرز ہیں. بنگلہ دیش کی آپ نے مجھے بتایا $2624، اور ہندوستان کی آپ نے بتایا $2423. کیا ہمیں کچھ، چلیں ہندوستان سے ہم نہ سیکھیں، وہ تو دشمن ہے ہمارے. یہ بنگلہ دیش کے لوگ تو ہمارے اپنے بھائی تھے. 16 دسمبر کو ہم نے ان سے جان چھڑائی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ بھوکے ننگے بنگالی جہاں پہ قحط آیا ہوا رہتا ہے. ان سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل سکتا ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر بنائیں، اپنے عوام کی زندگی کو بہتر بنائیں؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو آج کل ان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ مشرف اور شوکت عزیز کے زمانے میں پاکستان آئے تھے، تو ان کا ایک انٹرویو کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا تھا اسلام آباد میں. یونس صاحب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے خط غربت سے اپنے لوگوں کو نکالا ہے. اور ایک بات سن کے اس ٹائم میں حیران ہوا تھا، یہ میرے خیال میں 2005-6 کی بات ہے، 6-7 کی ہے. اس دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میں نے 50,000 جو کرونک بیگرز ہیں ان کا کام چھڑوا دی ہے. یعنی بیگنگ انہوں نے ختم کروا دی. بھکاریوں کو 50,000 بھکاریوں کو جی، بھیک مانگنے سے، جو نسل در نسل بیکاری تھے، ان سے وہ کام چھڑوایا ہے. تو ایک تو انہوں نے اپنی مڈل کلاس کو بڑا کیا، دوسرا ایکسپورٹ پہ بڑی توجہ دی سر انہوں نے. آپ وہاں پہ جا کے اب دیکھیں نا تو آپ کو ایک اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اچھا، 2-3 ممالک کا اور میں بتانا چاہتا ہوں. سری لنکا کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بھی بڑی زیادہ ہے جی، 3,929. اچھا، 2 ممالک ایسے ہیں جو ہم سے پیچھے ہیں. افغانستان کی ہے 1,365 اور نیپال کی ہے 1,381. یہ میرا خیال ہے زیادہ ہوگی، کچھ ابھی ایسٹیمیٹ شاید آنے ہیں نیپال کے. نیپال کا کنفرم نہیں ہے، لیکن افغانستان سے تو ہم آگے ہیں سر. ہاں، لیکن افغانستان سر ایک جنگ زدہ ملک. لیکن اگر آپ افغانستان کی ابھی جو میں ان کی اکنامک ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوں سر، میرا خیال ہے انہیں 1.5 سال 2 سال لگیں گے اور وہ پاکستان سے اکانومی میں ہم سے بہت بہتر ہو جائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا فالٹ ہے، کوئی ہماری انٹیگریٹی کا کوئی ایشو ہے. ہم مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے، مجھے نہیں، مجھے لگتا ہے ہمارے خلوص میں، ہماری نیت میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پیچھے ہیں. ورنہ
پاکستان جیسے لوگ، پاکستان جیسے محنتی لوگ، پاکستان جیسے مائنڈز جو ہیں ڈائنامک، جو پوری دنیا میں جو ہے انہوں نے اپنا ڈنکا منوایا ہوا، وہ پاکستان میں پورلی پرفارم یا اپنے لیے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، ملک کے لیے اچھا پرفارم نہیں مجھے کرتے. ایک پرابلم ہے سر، مجھے یہ لگتا ہے بٹی صاحب، اس پہ آپ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. میرا ایک خیال ہے، وہ خیال یہ ہے کہ انڈیویجولی وی آر بریلینٹ بٹ کلیکٹیولی وی آر پیتھیٹک. اجتماعی طور پہ کوئی گڑبڑ ہے ہمارے اندر، یا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم لوگوں سے ڈیل کیسے کریں، یا ہمیں سکھایا نہیں جاتا. ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اگر آپ کو اللہ نے طاقت دے دی ہے تو آپ سب کو روندنے کے بجائے کوئی راستہ بنائیں. میں سر اکانومی پہ آتے ہیں واپس، میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی پاکستانی کا بزنس جو ہے وہ نیگیٹو میں گیا ہو، اس کی گروتھ کم ہوئی ہو، وہ دیوالیہ ہو گیا ہو. ہم بحیثیت پاکستانی ہمارا انڈیویجولی ہمارے بزنس اچھے چل رہے ہیں، لیکن جب ہم ملک کی اکانومی پہ بات آتی ہے، وہ ٹیکس والے، ٹیکس ایویژن میں ہم سب سے بڑے ٹیکس ایویڈرز ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے پاتے. ہمارے اپنے ادارے جو ہیں وہ ہمارے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرتے ہیں اسمگلنگ کو فیسیلیٹیٹ کر کے. سر دیکھیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پہ آپ مجھے بتائیں نا، آپ جو ہمسایہ ملک کی آپ نے بات کی تھی، میں جب پہلی دفعہ کسی بیرون ملک کے دورے پہ گیا تو میں دبئی گیا تھا جل اعظم میں آنے کے بعد. تو اس زمانے میں 2002 میں گیا تھا سر. تو 2002 میں انڈیا کے چند برانڈز تھے. ابھی لاسٹ اگست میں دبئی سے ہو کر آیا ہوں. بٹی صاحب مجھے کوئی ایسا مارٹ نظر نہیں آیا، کوئی گروسری سٹور نہیں نظر آیا جہاں پہ انڈیا کی چیزیں نہ پڑی ہوں. ان کا یعنی کون سا ایسا برانڈ ہے جو وہاں پہ موجود نہیں ہے؟ گاڑیوں سے لے کر جوتوں تک، اور جوتوں سے لے کر گروسری کی اور گھر کی ہر ایک چیز وہاں پہ انڈین پڑی ہوئی ہے. تو بنیادی طور پر مجھے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہم میرے خیال میں بحیثیت مجموعی پیسے والوں سے نفرت بھی کرتے ہیں. ہمارے جو برانڈز ہیں، مثلا بڑے بڑے برانڈز ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ پاکستان میں تو برانڈز ہیں، انٹرنیشنلی فٹ پرنٹ کہاں پہ ہے ان کا؟ تو ہم شاید بڑا ہونا بھی نہیں چاہتے، یا بڑا ہم سبسڈی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یورپین یونین سے وہ مل جائے فکس کوٹا، وہ انسینٹیو دے دے ہمیں، کمپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. ایک دو برانڈز ایسے ہیں، پھر میں ان کا نام نہیں لوں گا، جن کی ایکسپورٹس چند سالوں میں $500 ملین تک پہنچی ہیں، اور ابھی ان کا ٹارگٹ ہے، فیصلہ باد کی ہیں، ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ $1 بلین تک ایک برانڈ نے اپنی ایکسپورٹس کو لے کے جانا. $1 بلین ایک برانڈ کا؟ ایک برانڈ. تو جب ایک برانڈ اگر یہ کر سکتا ہے تو اگر 100 برانڈز ہوں ہمارے پاس اس طرح جی بالکل. سر ہمارا فارماسیوٹیکل سیکٹر، آخری بات یہ، فارماسیوٹیکل سیکٹر جو ہے ہماری ملک میں تقریباً 700 کمپنیاں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں یہ جو میڈیکل ڈیوائسز بنانے والے سیالکوٹ کے خاص طور، ہاں یہ بہت بڑا سیکٹر ہے. کسی دن اس پہ بھی ہم بات کریں گے. انڈیا جو ہے وہ ویسے کیوں نہیں بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس اس کی؟ جلدی سے بتائیں. دیکھیں اس کے بڑھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. انڈیا جو ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کو جو ہے مینوفیکچر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر ہم اپنے عوام کو دیتے ہیں. میرا خیال ہے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں نا دنیا کی، ان کو ہم فلفل نہیں کرتے. ان کو ہمارا جو فارماسیوٹیکل سیکٹر، ہمارا جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریلسٹ ہے، وہ اسٹرنجنٹ مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اسٹرنجنٹ مارکیٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ نے جو وہ لینی ہے پکس کی، آپ نے سرٹیفکیشن لینی ہے، WHO سرٹیفکیشن لینی ہے، FDA اپروول لینی ہے، وہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی دوائیوں کی قیمتیں یہیں بڑھائے جا رہے ہیں اور ہم ہی سے ہمیں نچوڑے جا رہے ہیں. کر دیں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو US کی ہے، اگر US کسی دوا کو اپروو کر دیتا ہے، اگر یورپین یونین جو ہے کسی دوا کو اپروو کر دیتی ہے، یا ان کا کسی ملک میں، یا پکس ایک سرٹیفکیشن ہے، اگر یہ ہمارے پاس سرٹیفکیشن WHO کی سرٹیفکیشن آ جاتی ہے تو یہ ادویات پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں کچھ کمپنیز ایسی ہیں ہمارے یہاں گیٹس فارما ہے، وہ 40 ممالک کو ایکسپورٹ کر رہی ہے. ہمارے یہاں فارمیوو ہے، وہ تقریباً ہماری کتنی ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں؟ یہ لیس دین $1 بلین ہیں. سر دیکھیں نا آپ، بڑا پوٹینشیل موجود ہے. یہ پوٹینشیل جو ہے یہ $5 ارب کا تو انیشیل یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے انڈسٹریلسٹ کو خود سوچنے کی ضرورت ہے. پیسے لگائیں گے، اصل میں وہ پیسے کمانا چاہتے ہیں، پیسے لگانا نہیں چاہتے. مسئلہ R&D پہ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ زیرو. بالکل. اچھا یہ مجھے ایک اور پرابلم ہے جو میں اس کا نہیں پتہ فارماسیوٹیکلس کا، لیکن سر
فیملی اونڈ بزنسز ہیں, کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کوئی کارپوریٹ کلچر نہیں ہے. پیسے سے کمانے کے لیے اور اسپیڈ منی کے لیے یہ بڑے تیز ہیں. سر یہی تو ہمارے میڈیا کا بھی یہی حال ہے. سیٹوں کی حکومتیں ہیں, وہ جس طرح 1945 میں وہ چل رہا تھا بزنس, اسی طرح ابھی چل رہا ہے. پڑوسی ملک میں یہ ہے کہ انہوں نے کارپوریٹ کلچر لائے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچہ کیا ہے, نئی انوویشنز لائے ہیں, اور وہ پوری دنیا میں چاہ رہے ہیں. لوکل مینوفیکچرنگ کو انہوں نے پروموٹ کیا, اور ہم جو ہے میرا خیال ہے امپورٹ بیس انڈسٹری بن کے رہ گئے. یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہے. اور جب ہم گروتھ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں نا بھٹی صاحب, میں آخری بات اکانومی پہ کروں, جب ہماری ریلائنس امپورٹ کے اوپر ہے تو پھر الٹیمیٹلی ہمارے پاس ریزروز ختم ہو جاتے ہیں, پھر ہم دوبارہ سے IMF کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. ایک آخری بات, 2 تاریخ کو PTI اور جو حکومتی ٹیم ہے ان کے درمیان دوبارہ سے نیگوسیشنز شروع ہونے ہیں, اور ابھی تک کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 چیزیں PTI کی ٹیم نے حکومت کے سامنے رکھنی ہے. ایک تو وہ چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن کا قیام, اور دوسرا چاہتے ہیں کہ ان کے جو کارکن ان کے بقول کسی بھی گناہ کے بغیر اندر ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. بے گناہ PTI ورکرز ان کو رہا کیا جائے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ان ریٹن میں کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ ابھی تک میرے خیال میں تھوڑی سی اس میں نے آج علیمہ خان صاحبہ کا بیان دیکھا ہے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ PTI کے بانی عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے ڈیل کرنی ہوتی تو میں پہلے کر لیتا, 1.5 سال میں کیوں جیل کی چکی پیس رہا ہوتا. تو عمران خان نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے ڈیل نہیں کرنا ہے, اور مجھے کوئی بنی گالہ میں شفٹ نہیں ہونا اور نظر بند نہیں ہونا. دوسری طرف جو ہے وہ فوجی عدالتوں کی طرف سے جو سزائیں ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ڈیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اتنی جلدی. چلیں اسی کے ساتھ اکانومی سے شروع کر کے پولیٹکس کی طرف ہم آخر میں پہنچ گئے. تو میں اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے, اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.